جیسے مثلا عرفہ کا دن ہے 9 ذی الحجہ، تو عرفے کے دن کے لیے روزہ رکھنے کو بڑی فضیلت کا روزہ قرار دیا اور فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے تو اس میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ بعض مرتبہ دل میں خیال آتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جیسے مثلا ہم آج 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں یا رکھنے کا ارادہ کریں تو کیوں؟ عرفے کا دن تو کل گزر گیا، حج کا جو عظیم ترین رکن ہوتا ہے، سب سے بڑا رکن وقوف عرفات، تو سارے حجاج 25 لاکھ حجاج کل عرفات میں جمع ہو کر وہ رکن ادا کر چکے۔ وہ تھا درحقیقت یوم عرفہ، تو ہمیں بھی روزہ کل رکھنا چاہیے تھا، گزشتہ کل، جبکہ سارے حجاج میدان عرفات میں جمع تھے۔ اور اب تو لوگ جو ہیں عرفات کا وہ منظر اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہاں جب لوگ حجاج عرفات میں جمع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، وقوف کر رہے ہیں، تو اسی وقت میں ہم بھی عرفہ، یوم عرفہ منا کر اور یہاں پر بھی روزہ اسی دن رکھیں۔ اور بعض لوگوں نے امریکہ میں فتویٰ بھی دے دیا کہ ہمیشہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ ہمیشہ وہاں کے حساب سے منانی چاہیے، کیونکہ چاہے 28 دن کیوں نہ ہوئے ہوں، چاہے 29 دن پورے نہ ہوئے ہوں، 31 ہو جائیں، کچھ ہو جائیں، لیکن ان کے ساتھ منانا چاہیے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خطے کے رہنے والوں پر وہاں کے اپنے افق کے لحاظ سے جو حالات پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو ان کا پابند بنایا۔ آج دیکھو ہم یہاں اس وقت جمعہ کے لیے جمع ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کا وقت ہے ہمارے پاس۔ امریکہ میں ابھی فجر بھی طلوع نہیں ہوئی، صبح بھی نہیں ہوئی، سو رہے ہیں لوگ وہاں پر پڑے ہوئے۔ جب ہم یہاں فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امریکہ میں کہیں مغرب کہیں عشاء ہو رہی ہوتی ہے، رات کو 1 دن پہلے۔ تو اگر یہ ہو کہ بھئی جس وقت سارے مسلمان جس ایک وقت میں عبادت انجام دیں، تو یہ ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا کہ سارے مسلمان پورے روز زمین پر ایک دن میں ایک وقت میں عبادت کریں۔ میں کسی زمانے میں فجی آئی لینڈ ایک جزیرہ ہے، وہاں گیا تو وہاں جو آج کل کے حساب سے جو جغرافیائی اعتبار سے ڈیٹ لائن بنائی ہوئی ہے، وہ ڈیٹ لائن وہاں سے گزر رہی ہے، یعنی دن سب سے پہلے وہاں طلوع ہوتا۔ تو وہاں کی ایک بستی تھی، انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے ہاں آئیں، کچھ بیان کریں، اور کہا کہ ہمارے ہاں بیان کرنے کی خصوصی آپ کو امتیاز کی بات یہ بتاؤں کہ ہم نے ہماری جو مسجد ہے وہاں، تو وہ دنیا کی وہ مسجد ہے جس میں ساری دنیا میں سب سے پہلے فجر کی اذان ہوتی ہے۔ دنیا میں اس سے پہلے کہیں فجر کی اذان نہیں ہوتی، کیونکہ تاریخ وہاں سے شروع ہو رہی، ڈیٹ لائن پر واقع ہے۔ تو واقعہ ہے، اب وہاں گئے، ظہر کی نماز وہاں پر پڑھی، لیکن جس وقت ہم ظہر کی نماز وہاں پڑھ رہے تھے،
جس وقت وہاں زہر کے پڑھ رہے تھے اس وقت یہاں پر پچھلے دن کی عشاء ہو رہی تھی. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ ساری عبادتیں تمام روئے زمین کے اوپر سارے مسلمان ایک ہی وقت میں ایک ہی لمحے میں ایک ہی دن میں انجام دیں، یہ ممکن نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. یہاں دن ہے وہاں رات ہے، یہاں رات ہے وہاں دن ہے. لہذا شریعت نے آسان کر دیا معاملہ. آپ کو حساب کتاب لگانے کی ضرورت نہیں کہ بھائی سعودی عرب میں اس وقت کیا ٹائم ہوا ہوگا، لہذا اس کے حساب سے ہم سعودی عرب کے حساب سے یہاں پر ظہر پڑھیں یا عصر پڑھیں یا مغرب پڑھیں. کوئی حساب کتاب لگانے کی ضرورت نہیں. تم اپنے افق پر دیکھو، تمہارے افق پر کیا پوزیشن ہے، جو افق پر تمہارے پوزیشن ہے اس کے مطابق تم اپنی عبادتیں انجام دے لو. تم نے چاند دیکھا نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، نہیں تمہارے اوپر مکلف نہیں ہو، ایک دن بعد کرنا. تم نے تمہارے ابھی دیکھا کہ تمہارے یہاں فجر طلوع ہو گئی، بس نماز پڑھ لو. یہ نہ تمہیں حساب لگانے کی ضرورت نہیں کہ سعودی عرب میں بھی طلوع ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور مکے میں جب وہ نماز ہوگی تو سب فجر پڑھیں گے ہم جب مکے میں اذان ہوگی. اس کا ہمیں مکلف شریعت نے نہیں کیا. ہمیں اس بات کا مکلف کیا ہے کہ ہمارے افق کے لحاظ سے جو صورتحال ہے اس کے مطابق عبادتیں انجام دیں. لہذا اگر وہاں ایک دن پہلے چاند نظر آ گیا اور ہمارے ہاں ایک دن بعد نظر آیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہمارے ایک دن بعد ہم عید الاضحیٰ منائیں گے، وہ ایک دن پہلے منائیں گے. وہ ایک دن پہلے عرفات میں بیٹھے ہیں، ہم ایک دن بعد. تو ہمیں جو حکم ہے وہ یہ کہ جب 9 ذوالحجہ تمہارے حساب سے آئے تو اس وقت تمہارے لیے یہ فضیلت حاصل ہوگی، روزہ رکھنے کی فضیلت حاصل ہوگی. لہذا یہ سمجھنا کہ بھئی وہاں تو ایک دن پہلے ہو گیا، ہم ایک دن بعد منا رہے ہیں، یہ جو دل میں خیالات لوگوں کے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سب اس کی طرف کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ اس کو اپنے بذام خود یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب تو سائنس کا دور ہے، تو سائنس کے دور میں کے لحاظ سے اب جب وہاں عرفات کا دن ہو گیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں بھی اسی کے ساتھ کر دینا چاہیے کیونکہ سائنس. ارے سائنس کی بات نہیں، سائنس کی الٹی کی بات. اس لیے کہ اگر سائنس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر جگہ ہر علاقے میں وہاں کے حساب کا اعتبار ہوتا ہے، وہاں کا افق دیکھا جاتا ہے، وہاں سورج کس پوزیشن میں وہ دیکھا جاتا ہے، وہاں چاند کس پوزیشن میں وہ دیکھا جاتا ہے، وہاں دن ہے یا رات ہے یہ دیکھا جاتا ہے. تو سب کو مکہ مکرمہ کے اور مدینہ طیبہ کے تابع نہیں کیا جا سکتا، نہ ممکن ہے، نہ عملاً ممکن ہے، نہ عقلاً ممکن ہے. لہذا اس میں شک و شبہ نہیں ڈالنا چاہیے.